ایک روز ابن ملجم سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ معلوم نہیں میرا قاتل دیر کیوں لگا رہا ہے، جب وہ اپنے ناپاک ارادوں سے کوفے میں آ چکا ہے تو انتظار کس چیز کا کر رہا ہے؟ اور آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے اس چیز کی خبر دی کہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کی خبر کر دی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو خبر ہے تو اس کو مار ڈالیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ جرم نہ کر لے میں کوئی غلط کام کروں؟ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرے قاتل کے بعد کسی اور کو قتل نہ کرنا۔ اب یہ سلسلہ اسی طرح سے چل رہا ہے، وہ سواری کے لیے آتا ہے، سواری دیتے ہیں، اس کے اوپر شفقت، عنایات اور مہربانی کا سلسلہ جاری ہے، حتیٰ کہ وہ رات آن پہنچتی ہے، آج کی رات 21ویں شب۔ جامع مسجد کوفہ میں تشریف لاتے ہیں، ابن ملجم وہاں بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے، اس کے آگے سے گزرتے ہیں، مسجد کے ایک طرف جا کر سنتیں جو فجر کی موقدہ سنتیں ہیں ان کی نیت کرتے ہیں۔ ایک رکعت پڑھ چکے ہیں، جب دوسری رکعت بحالت قیام میں کھڑے ہیں تو اس ملعون نے پچھلی جانب سے آ کر دائیں طرف اتنی زور سے زہر میں بجھی ہوئی تلوار ماری کہ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، اور حضرت کے دامن اقدس کو ایسے رنگین کر گیا کہ حیدر کرار امیر المومنین اس خون میں نہا گئے۔ لوگ بہت جلدی سے امیر المومنین کو سنبھالنے لگ پڑے، ایک شور مچ گیا، کچھ نے بھاگ کر ابن ملجم کو پکڑ لیا کہ وہ وہاں سے بھاگ نہ جائے۔ سب لوگ اس افراتفری میں، اور آپ تلقین کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حسن حسین نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کرو۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ اس حالت میں بھی جب ابن ملجم ملعون نے آپ کو شدید زخمی کر دیا ہے اور آپ اس کاری ضرب کے بعد بھی آپ نے نماز ادا کی، اسی زخم میں اور اسی تکلیف میں آنکھوں سے اشک رواں ہیں، اور زبان اقدس سے فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے موت کا خوف ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئے ہیں، اور ان کے وہ الفاظ کہ اے علی جب بدبخت تجھ پہ حملہ کرے گا تو تیرا چہرہ اور داڑھی خون سے تر ہو جائے گی، اور تو اس وقت کس حال میں ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرمایا تھا انہوں نے کہ دنیا میں ایک بدبخت وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، اور اے علی دوسرا بدبخت وہ ہے جو تجھ پر زہر آلود وار کرے گا۔ پھر آپ نے اشارہ فرمایا اور کہا یہی میرا قاتل ہے، میں تمہیں بتایا کرتا تھا کہ یہی قاتل ہے۔ سب لوگوں نے کہا ہاں بالکل آپ نے بتایا کیا ہمیں، آپ نے کہا یہ ہر مشکل اور تنگ دستی کے موقع پر مجھ سے مدد لیتا تھا، اور میں کہا کرتا تھا اے الہی عجب بات ہے کہ میں اس کا بھلا کرتا ہوں اور یہ میرے قتل کا دل میں ارادہ رکھتا ہے، چنانچہ دیکھ لو کہ آج اس نے وہی کیا۔ نماز فجر سیدنا امام حسن علیہ السلام نے پڑھائی، لوگوں نے نماز پڑھی، واپس لے کر جاتے ہیں۔ سید السادات جب گھر آتے ہیں تو شہزادیاں اپنے باپ کے اوپر ہونے والے اس حملے کے صدمے سے پاش پاش ہیں۔ سیدہ زینب رو رہی ہیں، نبی کے گھرانے سے گریہ اور آہوزاری آسمان سن رہا ہے اور پوری کائنات رو رہی ہے، سب لوگ وہاں موجود ہیں اور کہتے ہیں ابا جان آپ کے بعد ہمارا کون ہوگا، غریبی و یتیمی بے وطنی ہم پر آ گئی۔ تو جو نصیحت فرماتے ہیں اس کے الفاظ جو میرے سامنے ہیں وہ میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ واللہ صبر کرو، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے، جس دنیا نے نبی کے ساتھ وفا نہ کی وہ علی سے کیا وفا کر سکتی تھی، مگر میں خوش ہوں کہ علی کی زندگی بھی اللہ کے لیے تھی اور موت بھی اللہ کے لیے ہوئی، مگر افسوس ضرور ہے کہ تمہیں دشمنوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن قدرت نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ یاد رکھنا میرے بعد اگر تم پر دنیا کے پہاڑ، مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ آئیں تو بھی اسلام پر قائم رہنا اور جان دے دینا، اس کی راہ میں خوشی سے قبول کرنا۔
اور مصیبتوں پر صبر کرنا اور اپنے جد کریم کے دین پر داغ نہ آنے دینا۔ سب کو گلے لگایا، وصیتیں کیں۔ حضرت امام حسن کو خاص طور پر ایک وصیت کی جو بہت سارے اہل علم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو واقعہ کربلا پر ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی اور انہیں بتایا کہ جو کچھ ہونے والا ہے۔ سب نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ کہ علی اس مقام کی طرف جا رہا ہے جو یہاں سے بہت بہتر ہے، دیکھو وہ کون عظیم ہستیاں آ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ سیدنا امام حسن اور امام حسین نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر پانی دیتے رہے۔ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ کوفہ میں آپ کی تدفین کی گئی، اسی مقام پر جس کا آپ نے